خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کے بہت سارے بیش بہا سوالات ہیں جو کہ آپ آڈیوز کی صورت میں واٹس ایپ پر ہمیں بھیج رہے ہیں, ٹویٹر پہ بھیج رہے ہیں. جتنے ممکن ہیں ان سوالات کو شامل کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قلعہ مفتی عامر صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب, مفتی سہیل امجدی صاحب, اور الحمدللہ آج سے ہمیں سحر میں ہم نے کل الوداع کیا جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب کو, اور آج سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر آخر تک اس رمضان نشریات کے آخر تک انشاءاللہ جناب مولانا رضا داؤدانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ عید تک انشاءاللہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو شان سحر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ علماء کرام, مفتیان کرام کی خدمت میں خاص طور پر سلام ادب, اور ناظرین کی خدمت میں بھی شکریہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس میں بغیر کسی تمہید کے میں آغاز کرتا ہوں. آپ سے پہلے سوال کا آغاز کرتا ہوں, ذرا سنا دیے, سوال سنائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی انگزائٹی کا پرابلم ہے, ہاں, جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر ایک جگہ بیٹھ کے کوئی چیز نہیں کر پاتی. جیسے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا میں قرآن شریف کو پکڑ کے ہلکا ہلکا چلتے ہوئے اس کو پڑھ سکتی ہوں؟ صحیح, ٹھیک ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کو پڑھنا, تلاوت کرنا ظاہر کے ثواب ہے, جتنا ادب اور احترام کے ساتھ ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے, مگر بہرحال چلتے ہوئے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے بھی روٹین ہے لوگوں کا کہ طواف کرتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہیں. صحیح کے دوران ہم بہت سے احباب کو دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اور زیادہ نورانی بنانے کے لیے قرآن مجید ہاتھ میں ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. بہت سے افراد کانوں سے لگا لیتے ہیں ہینڈ فری وغیرہ, ساری چیزیں, اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو یوں بھی کر رہے ہیں, آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, جم میں ہیں, رننگ کر رہے ہیں, آپ نے کان میں کوئی تلاوت, کوئی نعت, ٹھیک ہے. کتنا اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی میوزک چل رہا ہو, ہاں, پروردگار عالم کا کلام چل رہا ہو, انسان اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی توجہ خدا کے کلام کی جانب ہے, تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک. اس میں تو کوئی رائے دوسری نہیں ہے اس میں, یا کوئی اگر مختلف ہے تو بتائیے, ورنہ پھر میں اگلے سوال کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جہاں تک بہن نے سوال کیا تو بالکل منوان یہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر طبیعت ایسی ہے تو کھڑے چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے حفاظ بھی پڑھتے ہیں عام طور پر کہ بیٹھے بیٹھے جب تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو بھی چلتے پھرتے پڑھ لیتے ہیں, قرآن شریف ہاتھ میں ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح جوکنگ کرتے ہوئے یا اس طرح کرتے ہوئے جب قرآن شریف آپ نے مطلب سن رہے ہیں تو اس کو غور سے سنیں, پھر کام میں لگے رہے, لیکن غور سے سنیں, ادب و احترام برقرار رہے. ایسا نہیں کہ آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن بھی سن رہے ہیں, تو دونوں طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے, توجہ ایک طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مناسب. ایک اور بھی سوال کا پلیز جواب دیجیے گا. سنائیے گا جی بیٹا, اگلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمیں نماز پڑھتے وقت چھینک آ جائے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چھینک آ جائے تو شکر الحمدللہ کہنا چاہیے, صحیح, اور اگر ہمیں نماز پڑھتے وقت جیسے ہم سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھ رہے ہوں اور اس کے بیچ میں چھینک آ جائے, تو کیا اس سورت کے بیچ میں ہم شکر الحمدللہ کہیں یا پھر نماز کے بعد یا سورت ختم کرنے کے بعد کہیں؟ صحیح. نماز کے دوران اگر چھینک آ جائے تو اس میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, اور بعد میں جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر الحمدللہ کہتے ہیں. سلام کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, میں نے آ کے باوضو بلند کہہ دیا جی السلام اگر علیکم. کوئی سلام بھی کرے گا تو نماز میں سلام کا جواب دینا منع ہے. منع ہے؟ جی ہاں, منع ہے. اس میں کوئی فقہی اختلاف ہے؟ اچھا ہے, ٹھیک. ظاہر ہے کہ مفتی سہیل امجدی صاحب تو ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, تو اتنا تو یقیناً قبول فرمائیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ ذکر پروردگار ہمارے یہاں نماز کے دوران کیا جا سکتا ہے, تو اگر نماز کے دوران بھی اگر الحمدللہ کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. اور ساتھ ہی ساتھ جو سلام کا ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جب سلام کیا جائے گا تو اس کا جواب دینا ہوگا, مگر اس کا طریقہ کار یہ بیان کیا گیا کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو سامنے سے اسی لفظ کو دہرا دیا جائے, وعلیکم السلام نہ کہا جائے, السلام علیکم ہی ان کی یہ کہنا بہتر ہے یا یہ سلام کے جواب کی دینے کی طرف واجب ہے؟ ضروری ہے, ضروری ہے دوران نماز. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا ذکر خدا کیا جا سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قنوت ہے تو اس میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے قنوت کا جو مرحلہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اختلافی ہے, لیکن ہمارے یہاں دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کوئی بھی قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے, قرآنی دعا کے علاوہ بھی کوئی بھی جائز دعا اس موقع پر مانگی جا سکتی ہے. مقامی زبان میں بھی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ مقامی زبان کے اندر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا قنوت. اور اس میں کیا کوئی اختلافی رائے ہے اس میں؟ اس میں فرائض میں تو جو تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے ساری چیزیں, اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں وطر جو ہم رات میں پڑھتے ہیں عشاء کے بعد, عشاء کے ساتھ,
تو اس وطر میں تیسری رکعت میں ہم جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں ٹھیک اور جو کہ ہمارے یہاں واجب ہے ٹھیک ہے۔ وطر واجب ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سجدے میں جا کر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس کی اجازت ہے۔ مناسب، بالکل۔ مفتی عامر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، جی سنائیے اگلا سوال۔ مجھے یہ علماء کرام سے ایک سوال جی جی پوچھنا تھا۔ ہمارے جاننے والوں میں خاتون ہیں جو ابھی حالیہ رمضان شریف سے پہلے ذرا عمرہ کر کے آئی ہیں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک تو وہ گئی نامحرم کے ساتھ تھیں، تو کیا ان کا عمرہ واجب ہوا ہے ان پر؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو عمرہ کیا ہے وہ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں کیا، انہوں نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے عمرہ کیا ہے، اس جائیداد کو بیچ کر کے پھر عمرہ کیا ہے، ان کی اپنی نہیں ہے وہ جائیداد، تو ان کا عمرہ واجب ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اس پہ بتا دیں مفتی عامر صاحب، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ظاہر ہے میں کسی کی انٹینٹ بھی نہیں ڈاؤٹ کر رہا، یعنی یہ سوال کرنے میں آپ کہیں گے اچھا ہے، پوچھیں نہیں معلومات کے لیے، یہ آپ کا مشورہ ہوگا کہ پتہ نہیں وہ محرم ہے نہ محرم ہے، کیا ہے وہ اپنا دے دیں گے جواب، آپ یہ کہیں گے کہ بالکل مناسب ہے، یا یہ کہ اس کی فکر نہ کرے کہ ان کا عمرہ قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اپنے پہ دھیان دے دیں؟ یہ میں بڑے ادب احترام سے پوچھنے کی غرض سے پوچھ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا میں سوال کرنے والے پہ، پوچھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو فرمایا وہ مشورہ بالکل دین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کی عبادتوں میں نہیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، صحیح، بلکہ اپنی بندگی پہ زور دینا چاہیے کہ ہم نے اپنے حق کے بندگی کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی نے اس خدا نہ خواستہ اس طرح اپنے لیے سوچا ہے کہ ایسا کروں تو پھر جو ہے وہ دوسرے انداز سے سوال کیا جائے، اس انداز سے نہ کیا جائے، صحیح، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ صحیح، اچھا جہاں تک سوال صورت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر خاتون بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اور عمرہ کرتی ہے تو عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمرہ اس کا ہو گیا، ٹھیک ٹھیک، لیکن جو محرم کے بغیر سفر کیا تھا اس سفر کا گناہ ہے، یعنی عمرے کے لیے محرم شرط نہیں تھا بلکہ سفر کے لیے محرم تھا، تو سفر چونکہ انہوں نے محرم کے بغیر اور اگر کیا محرم کی اجازت سے کیا ہے نہیں تو بھی یہ نہیں چلے گا، تو بھی نہیں۔ تو بھی یہی گناہ ہے جی ہاں، محرم۔ بالکل۔ تو یعنی یہ کہ احناف کے نزدیک عورت کا کوئی بھی سفر محرم کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے؟ نارمل روٹین کا سفر نہیں، اچھا وہ اس میں الاؤڈ ہے، اس میں الاؤڈ ہوتا عمرے ہے۔ کے سفر میں الاؤڈ نہیں 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 ہے؟ عمرے کا نہیں، میں کہہ رہا ہوں عام طور پہ گھر سے نکلنا جی 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 اور عام ضروریات کے ٹریولنگ لیے، کوئی بھی ہے اگر لانگ جی ہاں۔ ڈسٹینس تو وہ کوئی بھی خاتون محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا شرعی مسافر، جی تو جی وہ جی، بغیر محرم کے نہیں ہو سکتا، اچھا، کیونکہ باوجود ترقی کے، باوجود دور جدید کے، سہولتوں کے، آج بھی ایسے خدا نہ خواستہ واقعات ہو سکتے ہیں، سفر میں آج بھی کئی دقتیں ہوتی ہیں، تو اچھا، خاتون کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی تو محرم ہونا چاہیے اچھا نا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس لیے شریعت نے اگر ایک حکم دیا ہے تو ہمیں اس کی جو حکمت ہے، دور رس نتائج ہیں، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اس سوال کے دوسرے سے بھی آپ پہ آتا ہوں، پہلے بتائیے فقہی حوالے سے اس میں بھی کوئی رائے؟ آج رضا دودانی صاحب آئیں اور آج ہی جو ہے نا سارے معاملات، میں واقعی حیران ہو رہا ہوں کہ ابتدا سے جو سوال شروع ہوئے ان سب میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہونا یقین عام کریں یہ طور کوئی پر- امریکی سازش نہیں ہے، یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اور یہ بہت اچھا ہے، میرا خیال ہے مجھے جی بہت ہاں، خوشی جی ہوتی ہے، لوگ ہمیں کوٹ کر رہے ہوتے جی ہیں ہاں۔ کہ جی اہل سنت عالم نے یہ بتایا، اہل تشریع، اور یہ بہت اچھا ہے، اس نے ہاں، مطلب اختلاف میں کوئی لڑائی بنیادی تھوڑی ہے۔ طور پر حج اور عمرے کے لیے بھی ہمارے یہاں خاتون کے لیے سفر کا محفوظ ہونا شرط ہے، ٹھیک، یعنی سفر محفوظ ہے، جس طرح سے عام طور پر آج کل سفر محفوظ ہے، ہوائی جہاز سے جا رہی ہیں، وہاں پر اتر رہی ہیں، باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے، خدام الحجاج موجود ہیں، پاکستان کی ایمبیسی موجود ہیں، وہ سب کے سب ان معاملات کو اگر دیکھ رہے ہیں، خاتون یہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا جو سفر ہے وہ محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے، تو پھر ان کے لیے حج کا سفر کرنا بھی بالکل درست ہے، اور اسی طریقے سے عمرے کا سفر کرنا بھی اور بالکل کوئی اور ٹریولنگ کراچی سے اسلام آباد جا رہی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، حرج ان کا نہیں۔ محفوظ ہونا امپورٹنٹ جو بات ہے وہ محفوظ ہونا ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب یہاں تو انہوں نے اگر میں سمجھ میں تو کہا کہ وہ خاتون نے نامحرم کے ساتھ کیا ہے، تو یہ اسی میں آ جائے گا، محرم کے بغیر کرنا، اصل میں نامحرم کے ساتھ کرنا، مقصد یہ ہے کہ سفر، ٹھیک، اور وہ کہا کہ شاید جائیداد قبضہ کر کے غصبی مال سے، تو وہ ہاں دیکھیں حرام مال سے جو ہے نا آپ چاہیں کہ کوئی ہم ثواب حاصل کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا، شرعی مسئلہ یہ ہے۔
اب یہ نہیں پتہ کہ وہ خاتون نے اسی غصب شدہ مال سے ہی عمرہ کیا تھا یا ذاتی کسی علیحدہ صاف مال سے عمرہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے کسی کی جائیداد فلاں نے غصب کر لی، لیکن بعد میں پتہ ڈیٹیلز تو چلتا نہیں ہے پتہ کہ ہمیں۔ اصل میں اسی کا حق تھا۔ یہ عدالت میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جج نہ اس میں ہم بنیں۔ زحمت نہ بھی کریں تو اس میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی نا؟ مسئلہ یہ کہ ہے آپ نے کہ پڑھا حرام کہ- مال سے آپ عمرہ حج نہ کریں، صحیح، مسئلہ یہ ہے، اصولی بات یہ ہو گئی۔ اصولی بات یہ ہے۔ باقی جہاں تک کہیں اختلاف آ جائے نا وسیم بھائی، فقہ جعفریہ میں، حنفیہ میں، مالکیہ میں، یہ حسن ہوتا ہے، بالکل صحیح، اس سبحان سے اللہ۔ نہ تو ایمان پہ فرق پڑتا ہے فقہی اختلافات جی سے، جی جی جی، نہ کوئی عبادت کے اجر و ثواب پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ اجتہادات ہوتے ہیں ائمہ کے، جس کو رحمت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح، کیا کہنا ہے، زبردست، جزاک اللہ۔ اگلا سوال سنائیے گا۔ السلام علیکم، میرا وعلیکم نام السلام۔ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میں یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹس آتے ہیں تو وہاں ہم نام حرم کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ٹیچرس۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کی آڈیو کلیئر نہیں ہے، میں ویسے پڑھ دیتا ہوں یہ سوال، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ بتا دیجیے گا، پھر آپ اسی والے کہ یونیورسٹی وغیرہ میں جو دوست ہیں نامحرم ہیں یا اساتذہ ہیں جو کہ نامحرم ہیں، کیا ان کو دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو حرام نگاہ ہے وہ تو نگاہ حرام رہے گی، مگر اس کا روزے کے باطل ہونے سے یا مکروہ ہونے سے ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، وہ اپنا ایک الگ سیپریٹ معاملہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ مفتی اس حوالے سے دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں سے فرمایا کہ جب راہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی غیر محرم کی طرف نہ اٹھاؤ۔ جہاں مردوں کو حکم ہے وہاں خواتین کو بھی حکم ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر نگاہ جو ہے وہ پڑ بھی جاتی ہے تو فوراً ہٹا لی جائے۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے کچھ نوجوان ہیں، کچھ یعنی وہ کہتے ہیں بھائی پہلی نظر معاف ہے، تو اس کو خواہ جرت کا ذریعہ نہ بنائیں کہ پہلی نظر سے مطلب یہ کہ جیسے ہی نگاہ بڑھی فوراً ہٹا دی جائے، جو بے اختیاری نظر بے ہو اختیاری basically وہ یہ ہے نا، ایسا نہیں کہ پہلی نظر ہے تو پھر جما کر کہ دیکھنا آپ شروع پلان کر کے دیا، پہلی نظر ڈالنا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خدا نہ خاصہ اس طرح غیر محرم کو دیکھا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت مناسب۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جناب وہ مفتی عامر صاحب وہ کہا تھا کہ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس نظر بد سے بچنے کے لیے، سحر میں یہ بات ہوئی، افطار میں بھی ہوئی تھی، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کو خود پڑھنا چاہیے اور فضیلت بھی یہی ہے، لیکن کیا مثلاً میں آپ کا خیر خواہ ہوں مثال کے طور پہ، اور مجھے کسی بھی وجہ سے یہ خوف ہے کہ آپ نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، تو کیا میں آپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟ یہ مناسب ہے یعنی یہ ہو جائے گا یا جی ہاں، بالکل قرآن پاک ہے، آپ ایک اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل بدگمانی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری یا کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ یہ نہ سوچے، شیطان یہ موقع نہ دے کہ کچھ نہ کچھ تو وسیم بھائی نے پڑھا تھا، گڑبڑ کی ہے کچھ میں نے، تو کچھ یہ اور تو نہیں پڑھ دیا یہ تھا؟ اگر تھوڑا سا واضح ہو جائے نا تو اور اچھا ہے، اور اچھا یعنی ہے۔ سر مثال کے طور پہ اس طرح ہو جائے، میں یہ سوال انڈائریکٹلی کرنا چاہ رہا تھا، اب ڈائریکٹلی کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جی وہ یہ پوچھا مجھ سے کہ بھائی وسیم ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے پڑھ لیں؟ تو اب ظاہر ہے اب ان کا یہ جنہوں نے بھی سوال پوچھا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، ان کی بہت محبت ہے، میں شکر گزار ہوں، تو وہ کسی بھی طریقے سے مجھ سے تو نہیں بتا سکتے یا بتا سکتی ہیں بات کہ ہم آپ کے لیے پڑھنے لگیں، تو اس صورت میں کیا ریکمینڈیڈ ہے؟ لیکن یہ راز پتہ چل گیا کہ آپ ماشاءاللہ دن رات جو محنت کرتے ہیں، پیچھے اتنی دعائیں، اور اللہ اتنی- ایسا ہی ہے، اس کے بغیر ورنہ کیا؟ ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی رہنمائی ہے، شفقت ہے، اور لوگوں کی دعائیں۔ یہ تو مسلمانوں کا وطیرہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے پیٹ پیچھے بالخصوص اصل دعا تو یہ ہے، واہ واہ، دعا کرنا، سورت پڑھنا، کوئی بھی اچھے اس کے لیے جو ہے نا گڈ وشز رکھنا، یہ تو مسلمانوں کا وطیرہ ہے، نیک صالحین کا طریقہ ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ اور کتنے ان کی طرح ہوں گے جو کرتے ہوں گے دعائیں اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا، لیکن اس کا اثر، اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ اس میں ایک چھوٹی سی بات جی جی، جنید جمشید مرحوم کی یاد تازہ ہوگی ہاں ہاں کہ میں جنید بھائی کے لیے جب بھی ریاض الجنہ میں جانا تو ان کی نفل پڑھا کرتا تھا، جی ہاں، جب بھی جانا ہوتا تو مجھے ایک دفعہ بلا کے کہنے لگے نہ وسیم بھائی کو اس کا پتہ نہ کسی اور کو پتہ کہ میرے لیے نفل پڑھو نہ پڑھو اس کے لیے ضرور پڑھا کرو، اور ایسے ہی حج کے موقع پہ یقین کریں کہ الحمدللہ جہاں بھی کہتے ہیں سفر کا لفظی ترجمہ یہ واضح ہونا، کھلنا، تو وسیم بھائی ماشاءاللہ حج میں کئی دفعہ کئی سالوں سے اکٹھے ہیں، اللہ پاک آخری سانسوں تک ہمیں بار بار وہاں مجتمع فرمائے، تو جہاں پر بھی کہا ہے تھکے ہوئے ہیں کچھ بھی ہیں جا کے نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ اتنا صفات مجموعہ اللہ نے ماشاءاللہ آج کے دور میں جو آپ کو عطا فرمایا ہے کہ
जिस शोबे में लेके जाए हमारा शहजादा वक्र ही नजर आता है माशाल्लाह। अल्लाह नजर बस से बचाए। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, वरना क्या है हम क्या और हमारी औकात क्या है इसमें। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़िश सवाल अब और भी हैं लेकिन दावा मुझ जाए और फिर इंशाल्लाह हम सहर के दस्तरखान पे मौजू के साथ भी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।